ختم نبوت کے مسئلے میں مولانا انور شاہ سے عدالت میں پیش ہوئے تو آپ نے کچھ گفتگو کی تو قادیانی وکیل نے کہا کہ حضرت باحوالہ بات کریں. آپ نے کہا یہ تمہید ہے، تمہید متکلم اپنے لیے قائم کرتا ہے، جب دعویٰ و دلیل کا وقت آ جائے گا تو آپ کا یہ عدالت کا کمرہ تنگ پڑ جائے گا. لوگ بڑے حیران ہوئے جب آپ نے اس پر کلام شروع کیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ آیت قرآن کے برابر ہے، متواتر ہے، تعاملاً تعارفاً اعتقاداً یہ متواتر حدیث ہے. اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک لڑکی کا نکاح ہوا تھا اور خاوند مرزائی تھا. لڑکی مضبوط عقیدے کی مسلمان تھی. اس نے عدالت میں استغاثہ دائر کیا کہ میں مومن مسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تابندہ آسمانوں میں مانتی ہوں، جبکہ میرے خاوند دونوں عقیدوں میں مخالف ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے بعد قیامت تک نبی آتے رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں اور وہ عیسیٰ جس کا ذکر قرآن و سنت میں ہے وہ بھی مرزا ہے، اور وہ مہدی وہ بھی مرزا ہے. لہذا مجھے چھڑائی دی جائے، نجات دی جائے. مرزائیوں نے اس کے مقابلے میں جو جواب داخل کیا اس کا حاصل یہ تھا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہم بھی ایک اسلامی فرقہ ہے، جیسے مالکی و حنفی و شافعی و حنبلی اور شافعی و حنفی کا نکاح ہو سکتا اختلاف کے باوجود. تو عدالت میں انگریز تھا، سکھ تھا، ہندو تھا، ججز پینل تھا پورا، لیکن یہ لوگ بے شک مسلمان تو نہیں تھے، منصف بہت تھے. انہوں نے کہا یہ خالص علمی مسئلہ ہے. اور ہندوستان بھر کے اکابر علماء کو نوٹس جاری کیا کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا ہے، اس میں مسلمان لڑکی ہے اور وہ اسلام کا دعویٰ کرتی ہے، اور خاوند مرزائی قادیانی ہے اور وہ اس کے خلاف ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. علماء دین سے کہا گیا کہ آپ عدالت آئے اور عدالت کی معاونت کریں کہ یہ لوگ مسلمان ہے یا نہیں. شیخ الجامعہ پنجاب میں ایک بزرگ عالم تھے غلام احمد صاحب، انہوں نے علماء پنجاب سے مشورہ کر کے دیوبند کو تار دے دی، دارالعلوم دیوبند کو. یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے بیمار تھے اور انہوں نے خونی بواسیر تھا، پڑھانا موقوف ہو گیا تھا، اور ان کے پلنگ کے نیچے بالٹی پڑی رہتی تھی، چند گھنٹوں میں خون سے بھر جاتی، پھر وہ پھینک کے پھر اس طرح. تو دیوبند میں مولانا اسد اللہ صاحب شیر بے شاہ اور مولانا مرتضی حسن صاحب امام المناظرین اور شیخ الاسلام پاکستان کا اور بانی مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے مفسر متکلم محدث اور مفتی کفایت اللہ فقیہ ہند اور احمد سعید دہلوی، انہوں نے اس موضوع پر تیاری کی. دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ہم پیش ہو گئے. مقررہ تاریخ سے پہلے مناسب سمجھا گیا کہ اس سلسلے میں حضرت مولانا انور شاہ سے بھی دعائیں لی جائیں، اور شاہ صاحب تو بیمار تھے. جب حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں گئے، شاہ صاحب لیٹے ہوئے تھے اور طبیعت بہت ناساز تھی، لیکن جب یہ بات سنی تو ان سے کچھ سوالات کیے کہ مرزائی وکیل یہ کہے گا تم کیا جواب دو گے. انہوں نے جو جوابات تیار کیے تھے وہ سنائے، اور شاہ صاحب نے کہا بہت اچھا، آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اللہ جزائے خیر دے اور شفاعت کا سامان بنائے، لیکن مرزائی فرقہ
اور ان کے وکیل نہایت عیار و بکار ہیں. ایسا موڑ آئے گا کہ وہ آپ کو بند کرے گا. اور اندیشہ ہے کہ اس وقت تک میری روح نہ نکلی ہو اور میں بستر مرگ پر کانوں سے سنوں کہ مسلمان کیس ہار گئے. یہ میری زندگی کی تباہی کا واقعہ ہوگا اور شاید اس سے بڑھ کر رسوائی نہیں ہوگی، اس لیے میں خود جاؤں گا. وہ بڑے حیران ہو گئے اور حضرت شاہ صاحب نے جیسے ہی کہا میں خود حاضر ہوں گا اور مسئلے کی وضاحت کروں گا اور مرزائیوں کے ہر طرح اعتراضات و سوالات کا جواب دوں گا، تو شاہ صاحب کا اس کہنے کے ساتھ رنگ تبدیل ہو گیا اور وہ جو خون ٹپکتا تھا وہ رک گیا. اور آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے خاص شاگردوں کو طلب کیا اور ان سے کہا جن جن کتابوں کا میں کہتا ہوں ان کے بستے تیار کرو. اخبارات دلی اور لاہور میں آیا کہ حضرت مولانا انور شاہ سے بہاولپور کے مقدمے میں خود پیش ہو. مرزائیوں پر بھی زلزلہ آیا. انہوں نے مولوی سرور الدین اور مولوی روشن خان کے ساتھ گفتگو میں حضرت شاہ صاحب کے محبوب و ملاقات دی گئی. مولانا غلام محمد صاحب شیخ الجامعہ نے پورے ہندوستان، اس وقت ہندوستان تھا، یہ خبر شائع کی کہ حضرت مولانا انور شاہ سے بہاولپور کے مقدمے میں بنفس رفیس آئے گے. چنانچہ حضرت کے جو ہندوستان کے طول و عرض میں تلاميذ تھے جنہوں نے حضرت شاہ صاحب سے دور حدیث پڑھا تھا، وہ بڑا غیرتی طبقہ تھا. انہوں نے موضوع سے متعلق تمام قلمی اور مطبوع کتابیں جس علاقے میں جو ممکن تھی تیار کر. مقررہ تاریخ پر حضرت تشریف لائے. ہمارے استاد محترم مولانا ادریس صاحب میرٹھی جو بنوری ٹاؤن کے شیخ التفسیر اور استاد الحدیث تھے اور وفاق کے علل وفات صدر تھے، وہ ساتھ تھے. شاہ صاحب نے ہاتھ رکھا تھا، لیکن جب عدالت پہنچے تو حضرت نے کہا مولانا ہٹ جاؤ، مرزائی دیکھ لیں گے کہ ختم نبوت کا وکیل کمزور ہے، میں چل سکتا ہوں. اسی غیرت ایمان حضرت خود عدالت داخل ہو گئے اور ایک طرف بیٹھ گئے. مرزائیوں نے اپنے کیس کی پیروی کے لیے مصر سے وہ کلا طلب کیے تھے کہ ہمارے ملک کے علماء عموماً عربی بولنے میں کمزور ہوتے اور مروب ہو جاتے ہیں تو جواب نہیں دے سکیں گے. وہ مصری وکیل جو تھا وہ یہ بحث کر رہا تھا کہ ختم نبوت کی کوئی حدیث صحت کو نہیں پہنچی اور سب پر کلام ہے، یہاں تک کہ خاتم النبیین پر بھی کلام ہے. اس لیے اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے. بڑا نازک اور اصول کا مسئلہ اٹھایا. پوری عدالت میں سناٹا چھا گیا. مولانا شبیر احمد اور مولانا احمد سعید دیلوی اور مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ تمام اکابر ساتھ موجود تھے. سر شاہ صاحب پیچھے بینچ پر بیٹھے تھے. وہاں سے آپ نے آواز دی کہ فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت میں اس حدیث پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ اس کے متواتر ہونے پر اجماع محدثین و فقہاء. اس نے کہا کہ وہی لکھا ہوا ہے کہ غزالی نے اس کو ضعیف کہا ہے. حضرت نے کہا کہ عدالت سے درخواست کرتا ہوں، قادیانی وکیل مکر اور درو گوئی سے کام لے رہا ہے. فواتح الرحمود وکیل کے ہاتھ میں جج لے لے، میں صفحہ اور سطر بتاتا ہوں. اور حضرت صاحب نے عبارت پڑھی
اور جج کو کہا کہ میں عربی کا لفظ بلفظ ترجمہ کر کے سناتا ہوں. وہاں امام غزالی نے کہا ہے کہ جس دور میں بھی اس کو کمزور کہا گیا وہ کمزور علماء تھے. اقویاء اور ثقات محدثین و فقہاء نے ہمیشہ اس کی تواتر و توارث تسلیم کی. بالکل برعکس پیش کر رہا تھا مرزائی وکیل، کیونکہ عموماً علماء کو اتنی زیادہ اطلاع نہیں ہوتی. عدالت نے جب یہ دیکھا کہ پیچھے ایک بیمار بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہے اور جلد کے صفحے اور سطرے گنوا رہا ہے، تو عدالت نے کہا ہم گزارش کر سکتے کہ آپ آگے تشریف لائیں. آپ آگے تشریف لائیں. عدالت نے وکیل کو کہا خاموش ہو جاؤ بالکل، ورنہ گرفتار کرا دوں. توہین عدالت ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. تو حضرت شاہ صاحب نے عدالت سے درخواست کی کہ بہتر ہوگا کہ میں اس موضوع پر ایک تقریر کروں. مجھے امید ہے کہ میری تقریر سے آپ کی عدالت کی تمام فضا صاف ہو جائے گی. اور 2 مسئلے اس وقت زیر بحث ہے. میں اول ختم نبوت بیان کروں گا. آیات و احادیث آثار سے عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ قرآن کریم کی طرح پختہ و مضبوط ہے کہ ہر طرح کی نبوت اور رسالت ہمارے پیغمبر پر ختم ہے، اور آپ کے بعد صرف عیسیٰ مسیح آئیں گے اور اس عہد کے امام مہدی ظاہر ہوں گے. باقی کوئی چھوٹا بڑا ٹیڑھی جاپانی نبی نہیں آئے گا. وزارت نے درخواست کی کہ ہم بہت خوشی محسوس کریں گے. اور وہ تو ایک ہی حوالے سے متاثر ہو گئے تھے بہت سخت. آپ نے اس وقت جو گفتگو کا آغاز فرمایا، اس مناسبت سے یہ بات یاد آئی کہ جب آپ نے کچھ کلام کیا تو قادیانی وکیل نے کہا آپ دلائل دے. آپ نے کہا یہ میری تمہید ہے. تمہید متکلم کے لیے ہوتی، دعوے کے لیے ہوتی. جب دعوی و دلیل آئیں گے تو یہ عدالت کا کمرہ تنگ ہو جائے گا. جب آپ نے خاتم النبیین پر 244 کتابوں کے حوالے دیے اور تمام علماء نے ساری کتابیں آگے کر کے رکھ دی اور ان کے غیرتی شاگردوں نے، تو عدالت نے اور بینچ منگوائے اور میز منگوائے اور منگوائے. وقتاً فوقتاً لوگوں کو پیچھے کرتے تھے. کتنے ہزار کتابیں منگوائی گئی. اس دوران عدالت نے درخواست کی کہ ہم آپ کے مقابلے میں فریق مخالف کی کوئی بات نہیں سنیں گے. وہ ان کی رسائی آپ کے علم تک نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف کتابوں کے نام لے اور حوالے کتاب نہ منگوائے کیونکہ جگہ نہیں رہی. آپ نے کہا ایسا ہو سکتا ہے. قادیانی وکیل کو خاموش کرنا آپ کا کام ہے اور مسئلہ سمجھانا میرا کام ہے. آپ نے اس ایک مسئلے پر 5 گھنٹے تقریر کی اور دلائل کے انبار لگائے. تو عدالت نے پوچھا کہ حضرت والا کا حافظہ اور اطلاع اور صلاحیت مشینری سے بڑھ کر ہے. دنیا میں کوئی کمپیوٹر کوئی مشین اس طرح نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا یہ دین کی تائید کے لیے اللہ کمزور بندوں کو بھی قوت دے دیتا ہے. تواضعان فرمایا. اور اس ججمنٹ میں ججز نے لکھا ہے کہ ہم نے یورپ اور کائنات کے بڑے کتب خانے اور لائبریریاں دیکھی. ہماری عدالت میں آج ایک مسئلے میں دیوبند کا ایک مدرس مولانا محمد انور شاہ پیش ہوا ہے. ہم نے ان جیسے حافظہ و یاداشت اور دنیا کی کتابوں تک رسائی نہ کبھی سنی ہے اور نہ دیکھی ہے. عدالت کو بہت فخر ہے اور بڑی خوشی ہے کہ کائنات کا ایک فرد فرید آج پیش ہوا ہے اور اس نے مطلوبہ مسئلے میں عدالت کی بھرپور تعاون کیا ہے. اور عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جس کو اسلام کہتے ہیں اور انبیاء و مرسلین لائے
اور آسمانی مذہب ہے جس کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہے، وہ اسلام اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف کرے یا دعویٰ کرے اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، جبکہ اس میں مولانا محمد انور شاہ جیسے علماء ہو۔ اور جو شخص اپنے آپ کو کبھی مدعی نبوت، کبھی مجتہد، کبھی مجدد، کبھی مہدی کہتا ہے، وہ مسیح یعنی غلام احمد قادیانی، وہ بالکل اسلام کے علاوہ ایک نظریہ ہے۔ وہ عقائد و اعمال اور تناظر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل غیر اسلام ایک مفروضہ ہے، جعل سازی، یہ لکھا ہوا فیصلہ ہے۔ دیکھیے مقدمہ بہاولپور جو ختم نبوت نے شائع کیا ہے، اور اس واقعے کو ہمارے عزیز دوست مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی جو رحیم یار خان میں تشریف فرما ہوتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے بھی کوئی ذمہ دار ہے، اصل میں وہ لدھیانہ کے ہیں، اور مرزے پر سب سے پہلے فتویٰ علماء لدھیانہ مولانا محمد لدھیانوی اور ان کے بیٹے اسماعیل لدھیانوی نے لگایا تھا۔ اصل میں لدھیانہ اور قادیان اس طرح ہے جس طرح گلشن اقبال اور گلستان جوہر ساتھ ساتھ ہے، اور دیوبند بہت دور ہے، تو حضرت گنگوئی کو اور دیگر اکابر دیوبند کو مرزے کی تحریرات نہیں پہنچی تھی، تو ازروع احتیاط انہوں نے بعد میں تکفیر کی، اس سے بعض بدعتیوں نے کچھ اور بنایا، اس کا جواب مولانا رشید احمد لدھیانوی اور ان کے بڑوں نے دیا ہے۔ اصل میں ایک فتاوی شائع ہوا ہے، فتاوی قادریہ، اس میں بہت دجل اور لبس اور مکر اور دروغ سے کام لیا گیا تھا، تو اللہ جزائے خیر دے عزیز القدر مولانا رشید احمد لدھیانوی کو، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے علم تراث بھی زندہ رکھا، اور حضرت شاہ صاحب کے بارے میں یہ انمٹ نقوش وہاں موجود ہے۔ آج کل اس کتاب کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ، سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے لگایا۔ یہ کتاب میں نے دور حدیث میں کہا ہر عالم و طالب کے پاس ہونا چاہیے۔ بلکہ عزیزم مولانا رشید احمد لدھیانوی سے اجازت لے لوں گا، احسن العلوم کی طرف سے برادرم ہمایوں مغل شائع کرے میرے کچھ معمولی سے مقدمے اور تعارف کے ساتھ، تاکہ ہم اپنے درس کے بھائیوں کو فوراً تقسیم کریں۔ علم کا خزانہ و گنجینہ ہے، اور انور شاہ صاحب کے علوم کا مظہر یا تم ہے۔ یہ جہان فانی ہے، کوئی بھی شیلا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔